اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی پہلے اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، ہم اس کو استنافیہ مانیں گے۔ دوسرا لفظ یقولون فعل ہے، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاف واو لام حروف مادہ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ قالا یقولو بہت دفعہ یہ فعل ہم دیکھ چکے ہیں، اور یقولون میں واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگلا لفظ متیٰ ہے، جو کہ اسم ہے، اسم استفہام ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے۔ اس کے معنی کب کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ھذا ہے، جو کہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے الوعد، اسم مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور واو عین دال وعدہ یعد وعدن وعدہ کرنا معنی ہوتے ہیں، اور مصدر بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے جس کے معنی وعدہ کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے آیت کا ریفرنس سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 کا ہی دیا ہے، متیٰ ھذا الوعد، کب پورا ہوگا یہ وعدہ۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ان، جو کہ حرف ہے، حرف شرط ہے، اور اس کے بعد کنتم فعل ہے، فعل ناقص ہے۔ کانا یکونو، کانا سے پھر یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کنتم، جس میں تم ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ کانا کے اسم کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے صادقینہ۔ صادقینہ جو ہے یہ صادق کی جمع ہے، صادق صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اور صاد دال قاف حروف مادہ، صدق یصدق سچ بولنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو صادق سچ بولنے والا، اور صادقونہ صادقینہ سچ بولنے والے۔ تو صادقینہ یہاں پر منصوب ہے یا مجرور ترکیب میں ہمیں نظر آئے گا۔ بہرحال نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، اور اعراب انشاءاللہ ترکیب میں دیکھیں گے۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بنانے کی طرف آتے ہیں۔ وہ جیسے کہ میں نے کہا استنافی ہے، لہذا جملہ مستانفہ بنے گا۔ یقولون فعل با فاعل ہے، اب چاہیے ہمیں مفعول بہ مقول القول، تو ہے متیٰ ھذا الوعد۔ متیٰ جو ہے یہ جیسے میں نے کہا اسم استفہام ہے اور مبنی ہوتا ہے، اس کو ہم محلاً منصوب ظرف قرار دے کر متعلق کر دیں گے محذوف خبر کے، اور خبر کی غیر موجودگی میں ہم اسے خبر بہرحال کہہ سکتے ہیں۔ ھذا الوعد اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا یقولون فعل کے لیے، اور پھر یقولون فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ آگے ہے جی ان کنتم صادقین، ان حرف شرط ہے، اس کے بعد کنتم کانا فعل ناقص، تم اسم کانا، اور صادقینہ جو ہے یہ خبر کانا ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ منصوب ہے۔ یوں فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہو گیا۔ اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس جواب الشرط پر دلالت کر رہا ہے یقولون متیٰ ھذا الوعد والا جملہ۔ گویا ان کنتم صادقین فمتیٰ ھذا الوعد، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ بہرحال جی ہماری ورکنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے، بتا رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متیٰ ھذا الوعد، یہ وعدہ کب، بریکٹ میں کہہ رہے ہیں، پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔